بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے اور ہم سب کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے صحابہ کرام کی ایسی وفادار جماعت عطا فرمائی کہ انہوں نے انتھک محنت کی، کوششیں کی، دین کو سیکھا، دین کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اور جو سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور صحابہ کرام ہی تھے کہ ان کے سوالات سے امت کو جوابات ملے۔ ایسے ایسے سوالات پوچھے کہ صبح قیامت تک آنے والی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے راستے کھل گئے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں پیش آیا کہ حضرت حنظلہ ابن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کاتب وحی بھی تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوتا تھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بلا کے اس کو لکھواتے تھے، ان میں سے ایک حضرت حنظلہ بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ تو ایک مرتبہ یہ خاص کیفیت کے ساتھ چلے جا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حنظلہ کیا حال ہے؟ کہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کیا بات ہے، کیسے آپ منافق ہو گئے؟ کہا میری جو کیفیت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں ہوتی ہے، جو رجوع اللہ کی طرف اس وقت ہوتا ہے جب میں وہاں سے اٹھ کے چلا آتا ہوں، بیوی بچوں میں ہوتا ہوں، گھر میں ہوتا ہوں، کام کاج میں ہوتا، تو وہ کیفیت نہیں ہوتی، یہ تو منافقت ہے۔ جب اس موضوع پہ گفتگو ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ یہ کیفیت تو میری بھی۔ واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے، جو گریہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے، وہ کیفیت تو گھر آ کے نہیں رہتی، بدل جاتی ہے، تو یہ کیفیت تو میری بھی ہے۔ اب دونوں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور محبوب کے دربار میں پہنچے۔ محبوب نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اپنی اپنی کیفیت بیان کی۔ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیفیت بیان فرمائی کہ آپ کے سامنے حالت کچھ اور ہوتی ہے اور یہاں سے جانے کے بعد گھر پہ جا کر کچھ اور ہوتی ہے، تو یہ تو ہماری منافقت ہے، یہ تو دو رنگی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنا کام کرو، کام میں لگو۔ اگر یہی کیفیت جو اس وقت میری صحبت میں رہتے ہیں، اس وقت باتیں ہوتی ہیں، اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے، یہی کیفیت ہر وقت رہے تو آسمان سے فرشتے اتر کے تم سے مصافحہ کریں، ملاقات کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے آسمان سے اتر کر مصافحہ کریں، ملاقات کریں، تو بہت اچھی کیفیت ہے، یہ حال تو بہت اچھا ہے، تو پھر وہی کیفیت کیوں نہیں مل جاتی، وہی حالت کیوں نہیں مل جاتی؟ جب گھر جاتے ہیں تو وہ کیفیت کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حل بتلا دیتے، کچھ طریقہ بتا دیتے کہ وہی کیفیت اب تمہارے گھر پہ بھی جا کر رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین مربی تھے، پیارے نبی تھے، انہوں نے عظیم بات فرمائی کہ دیکھو اگر اسی کیفیت میں تم رہو جس کیفیت کا تم تذکرہ کر رہے ہو، رونا رو رہے ہو،
کہ جو آپ کے آپ کی موجودگی میں، آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے، اگر یہی کیفیت ہر وقت رہے گی تو تم انسان کہاں رہو گے؟ تم تو فرشتے بن جاؤ، اور جب فرشتے بن جاؤ گے تو فرشتے تم سے آ کے مصافحہ کریں گے، ملاقات کریں گے۔ تو فرشتہ بننا کمال نہیں ہے، انسان رہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بندے رہتے ہوئے ابدیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، یہ ہے کمال۔ تو فرشتے افضل نہیں ہے، انسان افضل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد افضل ہے۔ فرشتے کیا ہیں؟ ان میں نفس و خواہشات نہیں، نفس کی خواہشات نہیں ہیں، شہوات نہیں ہیں، اس میں نفس کے خلاف کوئی تقاضا نہیں۔ جبکہ مومن بندہ اگر نماز پڑھنے کا حکم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو 70 چیزیں ہیں اس کو روکنے والی، دل بہلانے والی بیوی ہے، بیوی بچے ہیں، کام کاج ہیں، لوگوں کی آمد و رفت ہے، مشغولیت ہے، مصروفیت ہے، نہ جانے کیا کیا حالات ہے، صحت ہے، موسم کا اتار چڑھاؤ ہے، جی رکاوٹیں ہیں، علائق ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں رکاوٹیں بنتی، ان تمام کو دھکا دے کر اور ان سے منہ موڑ کر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہمت کر کے رجوع کرتا ہے، یہ ہے کمال۔ جبکہ فرشتوں کے ہاں بیوی بچوں کے تقاضے نہیں، شہوات نہیں ہیں، رکاوٹیں نہیں ہیں، بشری تقاضے جو ہوتے ہیں جیسے کھانے پینے کے وہ نہیں ہیں، اور جس چیز میں ان کو لگا دیا وہ نافرمانی نہیں کرتے، اسی میں لگ جاتے ہیں، ان کے تھکن نہیں ہے، دکھن نہیں ہے، ٹھنڈی گرمی کا احساس نہیں ہے۔ تو فرشتہ بن جانا کمال نہیں ہے، بلکہ انسان رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا، منشأ شریعت پر عمل کرنا، منشأ سنت پر عمل کرنا، یہ ہے کمال۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہی کیفیت تمہاری ہر وقت رہے جی تو پھر تو فرشتہ تم سے آ کے مصافحہ کریں، یعنی تم پھر انسان کہاں رہو گے، پھر بشر کہاں رہو گے، تم تو فرشتے بن جاؤ گے اور فرشتے تم سے ملا کریں گے۔ تو یہ کمال تھوڑی ہے، یہ کمال تھوڑی ہے۔ اچھا ایک بات ذرا اور سمجھیں، بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس ہر وقت ہم روتے رہیں، ہر وقت ہم ذکر و اذکار میں رہیں، ہر وقت دعا کی کیفیت میں رہیں۔ چنانچہ اس حدیث سے بھی کئی لوگوں نے اس طرح کی دعا کی درخواست کی، حضرت دعا فرما دیں ہر وقت اللہ کا رجوع نصیب ہو، ہر وقت آنکھوں میں آنسو رہیں۔ میں نے کہا آپ نے شادی کی ہے کہ جی ہاں کی ہے۔ میں کہا پھر یہ جب دعا کروانی تھی تو شادی کیوں کی، نکاح کیوں کیا؟ جب یہی کیفیت تمہیں چاہیے تھی، ہر وقت کا رونا، ہر وقت کی دعا، ہر وقت کا رجوع، تو بیوی کے ساتھ رجوع کون کرے گا؟ بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ اسی رجوع کی کیفیت میں اس کے حقوق کیسے ادا ہوں گے؟ اب خاموش۔ اصل میں ہم تمام لوگوں کا اکثر و بیشتر کیفیت کا رونا ہے، ہم کیفیات کا سوال کرتے ہیں، حالانکہ کیفیات مطلوب نہیں ہیں، محمود ضرور ہیں، کیفیت اچھی چیز ہیں، لیکن اس کو تلاش کرنا، اس کی فکر میں رہنا، اس کو ڈھونڈنا، اس کو پیدا کرنا، اس کے لیے تکلفات یہ نہیں، مل گیا اللہ کی طرف سے اللہ کا انعام، ورنہ کیفیات مطلوب نہیں، اصل مطلوب عمل ہے، ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ہو سکے بندے سے عمل میں جڑا رہے، امتثال امر، اللہ کا حکم ماننا، یہ اصل ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابی جو عظیم الشان صحابی تھے، ان دونوں سے کیا فرمایا کہ اگر یہی کیفیت جو ہر وقت جو میرے سامنے آپ کی ہوتی ہے، یہی کیفیت ہر وقت رہے تو تم پھر بشر کہاں رہو گے؟ تمہیں تو ایسی کیفیت ملے گی کہ تم فرشتہ بن جاؤ، اور فرشتہ بننا کمال تھوڑی، جاؤ اپنا کام کرو، کام میں لگو۔ معلوم ہوا عمل کرنا، عمل میں لگنا، عمل کو انجام دینا، پھر چاہے کیفیات زندگی بھر نہ ملے کوئی پرواہ نہیں، اصل اللہ کا حکم پورا کرنا یہ اصل ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب اس روایت میں ایک بات اور ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اس بات کا احساس ہوا، ان کے دل کے اندر اس بات کا احساس ہوا کہ وہ محبوب کے سامنے ہم جس حال میں رہتے ہیں وہ حال ہمارا بعد میں باقی کیوں نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہم غافل ہو جاتے ہیں، دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں،
ان کے دل میں ایک دھڑکا لگا. تو مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ عمل بھی کرے اور ہر وقت اس بات کا دھڑکا لگا رہے کہ ہائے میرا عمل معتبر ہے کہ نہیں، میں اس عمل کو اصولوں کے مطابق کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، یہ قابل قبول بھی ہے کہ نہیں. بس اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے. اسی دھڑکے کے ساتھ زندگی گزارنا جی، اور اسی خلش کے ساتھ زندگی گزارنا. اور یہ جو اطمینان کی کیفیت ہے نا، بہت اچھا ہو. بعض لوگ کہتے بھی ہیں حضرت اللہ کا شکر ہے کیفیت 1 مہینے سے 1 سال سے بہت اچھی چل رہی ہے اور بہت اعمال ہو رہے ہیں. یہی تو خطرناک چیز ہے، اطمینان کا ہو جانا یہی تو خطرناک چیز ہے. لیکن کئی مرتبہ لوگ اس کو نقصان سمجھتے ہی نہیں. اطمینان کی کیفیت کا ہونا یہ ڈینجر علامت ہے، اور بے اطمینانی کی کیفیت کا رہنا جی، بے اطمینانی کی کیفیت کا رہنا، دل کے اندر ہر وقت اس بات کا دھڑکا لگا رہنا کہ میرا عمل درست ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہاں پسند ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہاں قبول ہے کہ نہیں ہے. تو جب ہے کہ نہیں ہے، جب اس دھڑکے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو پھر ہر مرتبہ کوشش اس بات کی کرے گا کہ میرا عمل اچھا ہو جائے. جیسے کوئی بزرگ کسی کو کوئی کام سپرد کرتے ہیں، کوئی امانت داری دیتے ہیں، کوئی اعتماد اپنا دیتے ہیں، کہتے ہیں حضرت میں اس قابل نہیں ہوں. کہ اس قابل نہیں ہے تبھی تو یہ ذمہ داری آپ کو دی جا رہی ہے، اس لیے کہ جب اس قابل نہیں ہے تو پھر قابل بننے کی کوشش کریں گے، اور قابل بننے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش ہوگی، اور یہ رجوع کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، یہی تو اصل ہے. تو کئی مرتبہ بزرگوں کی طرف سے جو اعتماد دیا جاتا ہے اس کی بہت ساری حکمت ہوتی ہیں. کئی مرتبہ برائیوں سے روکنا ہوتا ہے کہ جب یہ اعتماد اس کو ملے گا اور اس کو پتہ چلے گا، اس کے ذریعے سے لوگوں کو پتہ چلے گا، تو پھر یہ برائیوں سے رکے گا کہ اب تو مجھے شرم کرنی چاہیے. تو کئی مرتبہ کسی ممکنہ امید پر اجازت دی جاتی، کئی مرتبہ بہت سے حرجوں سے اور نقصانوں سے بچانے کے لیے دیکھا کہ ہر طرح کے ہتھ کنڈے فیل ہو گئے، یہ بچ نہیں رہا، یہ ذمہ داری دے دیتے ہیں تاکہ اس ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے بچ جائے. کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف ویسا رجوع نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے، تو ذمہ داری دیتے ہیں تاکہ اس بات کا احساس ہو، ارے ہمارے بڑے تو ہم پر اعتماد کر رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ کہ ہماری تو نمازوں کا ٹھکانہ نہیں، ہماری تلاوت اور معمولات کا ٹھکانہ نہیں، تو اس فکر سے اعمال میں لگ جاتا ہے. لیکن ان سب چیزوں کو پس پش ٹال کر لوگ تو جو ہے اجازت ملتے کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں ہم تو کاملین میں سے، ہماری نشست الگ ہو، ہمارا کھانا الگ ہو، ہمارے بیٹھنے کا انداز الگ ہو، ہمارا استقبال الگ ہو، سب ہائے ہائے اللہ اکبر. بہت سے کا حال تو یہ ہے کہ عام پبلک کے جو استنجا خانے استنجا خانوں میں جانا بھی پسند نہیں کرتے. یہ تو شان کے خلاف، میں تو مخصوص ہوں. یہ سب کبر ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ایک تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو اپنے دلوں کے اندر دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ معتبر ہے کہ نہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اصلاح لیتے رہتے تھے. چنانچہ یہ کیفیت کا مسئلہ تھا کہ جو کیفیت آپ کے سامنے ہوتی ہے وہ کیفیت بعد میں نہیں ہوتی. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ کیفیت کے چکر میں مت پڑو، کام میں لگے رہو. جو کام ہے، جس چیز کا حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کرو بس. اور دوسرا یہ کہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مومن کی شان یہ ہو کہ وہ اپنے کاموں پہ مطمئن نہ ہو، بلکہ ہر وقت اسی بات کا احساس لگے رہے پتہ نہیں یہ عمل اس قابل ہے بھی کہ نہیں میں اللہ کے دربار میں پیش کر سکوں. چنانچہ صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین، ہمارے اکابر مشائخ، ان تمام کا تقریباً ایک حال تھا، اور وہ یہ کہ پوری رات عبادت کرنے کے بعد وقت کے آخری پہر، رات کے آخری پہر اللہ کے سامنے دامن پسار کر بیٹھتے تھے، اور ایسے گڑ گڑا کے روتے تھے جیسے کہ پوری رات گناہ کبیرہ کے مرتکب رہے ہوں. جیسے کوئی بندہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے، اس کے بعد اس کو ندامت و شرمندگی ہوتی ہے، تو نیکی اور اعمال کرنے کے باوجود ایسا لگتا تھا کہ، اور ایسے تڑپتے تھے جی جیسے رات بھر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا. وہ نیکی کر کے تڑپتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو گناہ کر کے نہیں تڑپتے.
نیز حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ جو اپنے بارے فرما رہے کہ نافق حنظلہ منافق ہو گیا. یہ وہ صحابی تھے جو کاتب وحی تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب تھے، اور ان کی نماز کا مسئلہ نہیں تھا کہ نماز چھوٹتی ہو، ان کی تلاوت کا مسئلہ نہیں تھا کہ تلاوت چھوٹتی ہو جی، یا یہ کسی چیز کے نعوذ باللہ حرام کے مرتکب ہوتے ہوں. اعمال کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، صرف کیفیت کا مسئلہ تھا. تو ان کا حال تو یہ تھا کہ کیفیت میں تبدیلی آ رہی ہے تو اس پر جو ہے فکر مند ہو رہے ہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کر رہے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کیفیت تو دور کی بات ہے، اعمال چھوٹ رہے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں. اعمال چھوٹ رہے ہیں سرے سے، تہجد کی نماز کا توفیق نہیں ہو رہی جی، وطر چھوٹ رہے ہیں، فرائض و واجبات میں ڈنڈی مار رہے ہیں، اور پھر بھی ہم اپنا تھوڑا سا لباس پہن کر لوگوں سے اللہ رب العزت نے پردہ پوشی کیا فرمائی، ہمارے اوپر ستاری کی چادر کیا ڈالی، ہم اپنے آپ کو نیک سمجھ بیٹھے اور اپنی قیمت لگا بیٹھے. اور ہم میں سے بہت سو کا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی خواب جی ایسا کچھ دکھ گیا جس میں کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہو جی، یا کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہوں، تو اتنے تذکرے کرتے ہیں جب تک کہ تمام کی طرف سے یہ گواہی نہ مل جائے کہ آپ تو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، یہ تو بہت مبارک خواب ہے. تو جتنی تعبیریں اس طرح کی ملتی رہیں گی، نفس کو غذا ملتے رہے گی اور خوش ہوتا رہے گا اور اپنے نظام میں اپنے آپ کو ولی سمجھے گا. کتنا بڑا دھوکہ ہے، خواب دیکھ کر اپنی قیمت لگائی جا رہی. ان کا حال یہ تھا کہ اعمال میں کمی نہیں کرتے، صحابہ اکرام کا حال تھا کہ اعمال میں کمی نہیں کر رہے، صرف کیفیت میں کچھ فرق آ رہا ہے. تو اس کے اوپر اپنے اوپر منافق ہونے کا شبہ ہو رہا ہے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مسئلے کو پیش کیا جا رہا ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ لوگ اعمال کر رہے ہیں، اعمال میں لگے رہیں، کیفیات کے چکر میں نہ پڑے. معلوم ہوا کہ اصل عمل ہے کیفیت. یہ تو ایسا ہے جیسے کڑوی دوائی کے اوپر کئی مرتبہ میٹھی چیز کا ریپ چڑھا دیا جاتا ہے، میٹھی چیز کی پرت چڑھا دی جاتی ہے تاکہ وہ کڑوی دوائی آسانی کے ساتھ گلے سے نیچے اتر جائے. یہ سمجھیے جیسے اسکول کے بچے اسکول جاتے ہیں تو شروع کے دنوں میں روزانہ ان کو ایک چاکلیٹ دی جاتی ہے، تو چاکلیٹ کا تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نصاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، سلیبس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ چاکلیٹ ایک بہانہ ہے کہ اس کے بہانے وہ ان کو عادت بن جائے. چنانچہ جب عادت ہو جاتی ہے تو چاکلیٹ ختم ہو جاتی ہے. پھر بچوں کو خود احساس ہوتا ہے کہ چاکلیٹ ملے نہ ملے پڑھنا تو ضروری ہے، اس میں ہمارا نفع ہے. ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو اعمال کے کرنے پہ کچھ کیفیات دیتے ہیں، اور یہ کیفیات بالکل بچوں کے کھلونے جیسے ہیں، یہ بالکل چاکلیٹ کی طرح ہیں. تو اس بہانے سے لگے رہیں، اور جب لگ جاتے ہیں اور چسکا لگ جاتا ہے اعمال کا، پھر وہ کیفیت اللہ ختم کر دیتے ہیں. چنانچہ بہت سے لوگ روتے پھرتے ہیں، پہلے بہت اچھی کیفیت تھی، ذکر بھی کرتا تھا، تلاوت بھی کرتا تھا، نمازیں بھی لمبی لمبی پڑھتا تھا، سنن نوافل کا بھی اہتمام ہوتا تھا، لیکن اب وہ کیفیت نہیں رہی، اس لیے اب سب چھوٹ گیا نہیں چھوڑ دیا. اور چھوڑ کیوں دیا؟ کیفیات کے سہارے سے زندگی گزار رہے تھے. اب سنو، مزے کے لیے تو تم نے اعمال کیے، اب مزہ ختم ہو گیا، مزہ چھوڑو، اب اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرو. اب اللہ کی رضا کے لیے اعمال. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا، حضرت ذکر تو کرتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا. حضرت نے فرمایا عبد اللطف مت بنو، عبد اللطیف بنو. مزے کے بندے مت بنو، خالق مزے کے بندے بنو. پہلے مزے کے لیے کرتے تھے، اب اللہ کی رضا کے لیے کرو. پہلے مزے کے لیے کرتے تھے، اب اللہ کی رضا کے لیے کرو. تو یہ کیفیات اللہ تعالیٰ مبتدیوں کو اس لیے دے دیتے ہیں تاکہ ان کے سہارے سے ایک پابندی ہو جائے، لگ جائے بندہ. لیکن جب کیفیات ختم ہوتی ہیں، اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے. اگر بندہ کیفیات کے نہ ملنے پر بھی اعمال میں لگا ہوا ہے تو یہ ہے بہت خوبیوں والا بندہ. بلکہ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ ہے، نہ اس کو مزہ آ رہا ہے، نہ اس کو کیفیت مل رہی ہے، نہ اس کو کوئی حظ مل رہا ہے، اور اس کے باوجود یہ کر رہا ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کو میری رضا کی پڑی ہوئی ہے، میری رضا کے لیے عمل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ
ایسے بندے پہ رش کرتے ہیں، تو جن دنوں کے اندر کیفیت کچھ بھی نہیں ہوتی، ان دنوں کے جو اعمال ہیں وہی تو 24 کیرٹ سونا ہے، وہی تو 24 کیرٹ سونا ہے، وہی تو قیمتی اعمال ہیں۔ اس لیے کہ پہلے دونوں ڈبل کیفیت تھی، مزہ بھی تھا اور اللہ کی رضا بھی تھی، دونوں طرف بندے کا رجحان ہو رہا تھا۔ اب یکسو ہو گیا، صرف اور صرف اللہ کا حکم کی تعمیل میں عمل کر رہا ہے، نہ مزہ ہے، نہ کسی قسم کا کوئی حظ ہے، نہ کوئی کیفیت ہے۔ تو جن دنوں کے اندر دل کے اوپر تالے لگے ہوتے ہیں، دل گویا پتھر کی سل جیسا محسوس ہوتا ہے، جن دنوں کے اندر نہ کوئی مزہ آتا ہے نہ کوئی لطف آتا ہے، ان دنوں میں بندہ جو اعمال کرتا ہے وہ ہر قسم کی بناوٹ سے، ہر قسم کے دکھاوے سے، ہر قسم کے شوق اور جذبے سے بالکل پاک ہوتے ہیں۔ وہی تو اصل اللہ رب العزت کی رحمت کو کشید کرتے ہیں، انہی میں تو زبردست ترقی ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے مراتب گھٹ گئے اور ہماری کیفیت جو ہے وہ زائل ہو گئی، زائل نہیں بلکہ اور ترقی بڑھ گئی۔ حضرت میاں جی موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے شیخ کو لکھا کہ حضرت پہلے میں ذکر و اذکار کرتا تھا، بڑی کیفیت تھی، ایک مرتبہ اپنے شیخ سے کہا بڑی کیفیت ہوتی تھی اور ایک خاص قسم کی خوشبو محسوس ہوتی تھی، اب وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ سمجھے کہ وہ میں اس مرتبے سے گھٹ گیا ہوں، کہ نہیں آپ کو ترقی ہو گئی، آپ اس مقام سے آگے بڑھ گئے۔ اور اس کو ایسی سمجھو جیسے راہ چلتے ہوئے کسی منزل پر گلاب کی کھیتی آئے تو خوشبو آئے گی گلاب کے پھولوں کی، اور بندہ آگے بڑھ جائے تو خوشبو ختم ہو گئی۔ تو خوشبو ختم ہونا یہ منزل کے گھٹنے کی علامت نہیں ہے، پیچھے آنے کی علامت نہیں ہے، بلکہ منزل کی میں آگے بڑھنے کی علامت اور ترقی کر جانے کی علامت۔ تو کئی مرتبہ جب بندے کو کیفیت نہیں آتی اور کیفیت ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ مزے کے لیے کرتا ہے یا میری رضا کے لیے کرتا ہے۔ اب اگر بندہ لگا رہے تو یہ اللہ کی رضا کا متلاشی ہے اور یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اور یہ ایام انتہائی ترقی کا ایام ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ جب قبض کی کیفیت ہوتی ہے، قبض کی کیفیت کہتے ہی اس کیفیت کو ہو جس میں بندہ اعمال تو کرتا ہے لیکن نہ کوئی حظ آتا ہے، نہ مزہ آتا ہے، نہ مزہ ملتا ہے، نہ کوئی کیفیت ہوتی۔ یہ قبض کی کیفیت، اور قبض کی کیفیت میں بسط کی کیفیت کے مقابلے میں زیادہ ترقی ہوتی۔ تو ہم مزے کے بندے نہ بنیں، اللہ کی رضا کے بندے بنیں، اللہ کی رضا کے بندے۔ افسوس کی بات ہے ہر چیز میں ہم مزہ تلاش کریں، قرآن پاک کی تلاوت تھوڑی سی کی اور پھر بند کر دیں، اور پھر فون دیکھنے لگے، اور پھر کھڑے ہو کے چلنے لگے، پھر کچھ بات کرنے لگے، پھر کچھ تماشا دیکھنے لگے، پھر کچھ کھانے پینے لگے۔ تو اتنے بڑے رب کے ساتھ میں جو ربط خفی تھا، جو اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جڑا ہوا تھا قرآن پاک کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، اتنے بڑے رب کو چھوڑ کر دنیا دنی کے پیچھے پڑ گئے، جی اللہ کے غیر کے پیچھے پڑ گئے، مخلوق کے پیچھے پڑ گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے خالق سے محبت کم اور مخلوق سے زیادہ ہے، خالق سے محبت کم اور مخلوق سے زیادہ ہے۔ ان تمام چیزوں سے اندازے ہوتے ہیں، ان چیزوں سے اندازے ہوتے ہیں کہ رجوع کس کی طرف۔ آج کل تو حال یہ ہے، فون قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، فون اوپن کر کے فون کی اسکرین پہ نظر رکھتے ہیں، اور جہاں ذرا سا بلنکنگ ہوا فوراً قرآن پاک سائڈ پر اور فون میں لگ گئے۔ یہ کتنی بڑی بے غیرتی کی بات، اتنے عظیم رب، اتنے کریم رب اپنے خالق و مالک کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف توجہ کرا، اور حالانکہ وہ کوئی ضروری کام بھی نہیں ہے، کوئی ایسا شرعی عذر بھی نہیں ہے، بس ہیلو ہائی کرنی ہے، اور لگ گئے اس میں۔ اور کئی مرتبہ تو حرام تعلقات ہوتے ہیں کہ اللہ کے تعلق کو بند کر کے، ختم کر کے، اور حرام تعلقات میں لگتا ہے، حرام محبتوں میں لگتا ہے، ناجائز گفتگو میں لگتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ کتنی بڑی غیرت کا معاملہ ہے۔ اگر اللہ رب العزت ہاتھوں کو شل کر دیں اور زبان پر فالش ڈال دیں کہ ایک لفظ کا تلفظ نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ اس لیے غیرت آنی چاہیے اور ڈر ہونا چاہیے پیدا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیارے رب میری اس حرکت سے ناراض ہو جائیں۔ اس لیے دوستو، جب بھی مطالعہ کریں، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، جب بھی معمولات کریں، فون کا ڈیٹا بالکل آف کر دو، فلائٹ موڈ میں کرو، تبھی سکون سے آپ کچھ کر سکو۔ اور اگر
اس کا تعلق باقی تو توجہ کا ایک تار آپ کے فون کے ساتھ جڑا رہے گا، چاہے فون سامنے ہو چاہے جیب میں ہو، ان سائڈ آپ کو بار بار اس کا خیال آئے گا وہ جو میں نے میسج کیا تھا شاید اس کا جواب آ گیا ہو، پتہ نہیں کیا جواب دیا ہے، حالانکہ نہ وہ سوال اہم تھا نہ اس کا جواب اہم ہے، لیکن نفس کے بس الجھا ہوا ہے، بار بار اس کا وسوسہ آئے گا، بار بار اس کا خیال آئے گا کہ وہ جو تم نے میسج بھیجا تھا اس کا جواب مل گیا ہوگا، وہ جو ٹکٹ تھا وہ کنفرم ہو گیا ہوگا۔ تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ توجہ کے اس تار کو مکمل کاٹو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ فلائٹ موڈ میں کرو یا آف موڈ میں کرو، وائبریٹ پہ بھی مت رکھو اس کو، اس لیے کہ اس میں جہاں وائبریٹ ہوگا فون اور اس کا تحرک ہوگا تو پھر دل کی توجہ اسی طرف بڑھ جائے گی۔ پھر دیکھو انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کا کیا لطف آتا ہے، پھر کیا لطف آتا ہے مطالعہ کرنے میں، اور کیا توجہ اور مزہ آتا ہے مضامین کے سمجھنے میں۔ ہماری جو توجہ بٹی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایسی چیز پال رکھی ہے جو ہر وقت توجہ اپنی طرف کھینچے ہوئے۔ تو دو چیزیں ہمارے اندر ہر وقت پیش نظر رہے، ایک تو ہر وقت اس بات کا دھڑکا لگا رہے کہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں یہ اس قابل ہیں بھی کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شرف قبول پا سکے، جی اس کا احساس رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیفیت کی طرف کبھی نہ جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پہ کیفیت مل رہی ہے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، نہیں مل رہی ہے کیفیت ملے نہ ملے میرے پیارے اللہ آپ کا حکم تو ہمیں ملا ہوا ہے نا، آپ کا حکم ہمارے طرف متوجہ تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ عصر کی اذان ہوگی ہمیں نماز پڑھنی ہے چاہے نفس کرے یا نہ کرے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، تو ہم حکم سمجھ کے امتثال حکم میں امتثال امر میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائیں۔ بس یہ جھکانا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، ہم اسی کے مکلف، ہم مزے کے مکلف نہیں ہیں، مزے کے خالق تو کوئی اور ہے، جی ہمارے علاوہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے مزے کا خالق، لہٰذا وہ مزہ دے تو اس کا انعام اور نہ دے تو بھی اس کی طرف سے ہمارے اوپر جو ہے کوئی زیادتی نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بندے ہیں، حکم پیش نظر رہے، اللہ کا حکم پیش نظر رہے، ہم مزے کے بندے نہ بنیں۔ مزہ آئے گا تو ہم عمل کریں گے اور مزہ نہیں آئے گا تو نہیں کریں گے، یہ کتنی بری بات۔ مزہ آئے نہ آئے اللہ کا حکم ہے، تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، قرآن نماز کا اہتمام کرنا ہے، جی اپنے اخلاق کو بگاڑنا نہیں ہے، اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، بد اخلاقی نہیں کرنا، بد زبانی نہیں کرنا، بے ادبی نہیں کرنا، جی ان تمام چیزوں کے اہتمام کے ساتھ زندگی گزارنے کا اللہ پاک نے خود ہمیں حکم دیا، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ان بات کی ہدایتیں ملی ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان تمام ہدایتوں کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں یہاں تک کہ زندگی کی شام ہو جائے، پوری زندگی اس پر ہمیں عمل کرنا۔ ورنہ اکثر و بیشتر ہم سب کا یہ حال ہے کہ ہم مزے کے بندے بنے ہوئے، مزہ آئے گا تو کریں گے، نہیں آئے گا تو نہیں کریں گے۔ بھئی کئی مرتبہ ڈاکٹر بھی تو کہتا نا بھئی کھاتے کیوں نہیں آپ؟ ہمارے تیماردار کہتے ڈاکٹر صاحب کچھ نصیحت کرو، کچھ بھی نہیں کھاتے، کہ ڈاکٹر صاحب بالکل اچھا نہیں لگتا۔ یہاں وہی کیفیت کی بات ہے، یہاں شکوہ کیا ہوتا ہے ڈاکٹر سے؟ ڈاکٹر صاحب کھاتا ہوں لیکن جی نہیں کرتا، اچھا ہی نہیں لگتا۔ کہ اچھا لگے یا نہ لگے لیکن کھاؤ گے تو خون بنے گا، خون بنے گا تو اسٹیمنا اور قوت آئے گی، جی تو پھر وہ کہتا ہے نہیں کھایا جاتا کہ کچھ تھوڑا بہت بھی کھاؤ، اب وہ تھوڑا تھوڑا کھاتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسٹیمنا دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں، تو پھر زیادہ کھانے کی توفیق ملتی ہے، مزید زیادہ کھانے کی ہمت ہوتی ہے۔ تو یہ کب ہوئی؟ جب کہ تھوڑے کی عادت ہوئی، تھوڑے کی عادت کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے زیادہ کھانے کا بھی موقع دیا، اس قابل صحت بنائی کہ زیادہ کھا سکے۔ اگر سرے سے تھوڑا نہ کھاتا تو زیادہ نہیں کھا سکتا تھا، ہو سکتا تھا کہ موت واقع ہو جاتی۔ اس لیے اعمال کی پابندی کریں، اعمال کا اہتمام کریں، کیفیت کے پیچھے نہ پڑیں، مزہ آئے یا نہ آئے، بس میرے اللہ کا حکم ہے، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ مجھے عمل کرنا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی؟ کبھی بھی اس کی پرواہ نہ کریں، مزہ آئے گا تو پڑھیں گے، مزہ آئے گا تو کریں گے، اور نہیں آئے گا تو نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رب کے بندے نہیں ہیں، مزے کے بندے، اور مزہ تو غیر ہے اللہ کا، مزہ تو اللہ کا غیر ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہم غیر کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے اخلاص کی تعریف میں ایک یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کے لیے عمل کرے، نہ کسی مخلوق کو دکھانے کے لیے کرے، نہ مزے کے لیے کرے. ہائے ہائے کیا بات یاد آئی، سبحان اللہ العظیم. نہ کسی کو دکھانے کے لیے کرے، نہ اپنے مزے کے لیے کرے. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رضا کے لیے عمل کرے، نہ مخلوق کو دکھانے کے لیے کرے، نہ اپنے مزے کے لیے کرے. مثال کے طور پر تہجد پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کچھ مناجات کرتا ہے. اب ایک دن ایک شخص کی آنکھ نہیں کھلی، سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی کیا بات ہے یار، آج تہجد چھوٹ گئی. کیسے چھوٹ گئی؟ کہ بہت تھکا ہوا تھا. عشاء پڑھی؟ ہاں عشاء پڑھی. وطر بھی پڑھے؟ ہاں وطر بھی پڑھے. تو کہا تہجد نفل ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پہ ترس کھا کے آج سلا دیا. آپ تھکے ہوئے تھے، سلا دیا، اس میں کیا حرج ہے؟ ارے نہیں یار، بات یہ نہیں ہے. اس وقت اٹھتا ہوں، اس وقت ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، اس وقت جو مزہ آتا ہے تلاوت کرنے میں، اس وقت اہلیہ گرم گرم چائے دیتی ہے. جی اس کو تو میں کبھی بھول نہیں سکتا. اب یہ رونا کس کا رو رہا ہے؟ کیفیت کا رونا رو رہا ہے، مزے کا رونا رو رہا ہے، حظ نفس کا رونا رو رہا ہے. تہجد چھوٹی، اس کا افسوس اتنا نہیں ہے. اس وقت جو اس کو کیفیت ملتی تھی، اور چائے کی چسکیوں کی کیفیت، اس وقت رونے کی کیفیت، وہ سارا مزہ یاد آ رہا ہے. جی تو یہ تو کیفیت کا رو رہا ہے. اور یہ جو کیفیت ہے، یہ جو مزہ ہے، یہ تو سب اللہ کا خیر ہے. تو اخلاص کسے کہتے ہیں؟ خالص اللہ کے رضا کے لیے عمل کرے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے، نہ اپنے مزے کے لیے. یہ مزہ بھی اللہ کا خیر ہے نا. تو جس وقت دل بالکل پتھر جیسا بنا ہوا ہو، بالکل قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کو دل نہ کر رہا ہو، تسبیح کو اٹھانے کو دل نہ کر رہا ہو، کوئی کتاب پڑھنے کو دل نہ کر رہا ہو، اس وقت ہمت کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اللہ، میں آپ سے بغیر کسی دلیل کے آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے پیارے رب، آپ میرے پیارے رب ہیں، میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں، اللہ اس کو آپ قبول فرما لیجیے. اب اس میں عمل میں جو آپ اپنا وقت لگائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. مت پوچھو اللہ تعالیٰ اس پر کتنے راضی ہوں گے کہ نہ تو میرے بندے کو میں نے کوئی مزہ دیا، نہ کوئی کیفیت دی، نہ کوئی لذت دی، اور اس کے باوجود میرا بندہ میری محبت کے خاطر، میری رضا کی خاطر، اور یہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، یہ جانتا ہے میں اس کا رب ہوں، میں اس کا خالق ہوں، اس کا مالک ہوں، یہ سب کچھ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے یہ عمل کر رہا ہے. فرشتوں سے کہتے ہیں پیارے اللہ فرشتوں سے کہتے ہوں گے، فرشتوں گواہ رہنا، یہ میرا محبوب بندہ ہے، یہ میری رضا کے لیے عمل کر رہا ہے. اس لیے پیارے مہمانان کرام، پیارے طلبہ عزیز، ذرہ برابر بھی کسی کیفیت کے چکر میں مت پڑو. مزہ آئے نہ آئے، مجھے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے تلاوت کرنی ہے، مجھے ذکر و اذکار کرنا ہے، حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرنا ہے. مجھے مزہ آئے نہ آئے، مجھے میرے اللہ کا حکم ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے ہدایتیں ہیں، لہٰذا مجھے اس پر عمل کرنا ہے اور زندگی بھر کرنا ہے. اس کیفیت کے ساتھ اٹھو دوستو، کمر بستہ ہو جاؤ اور ہمت کر کے اس طرح قدم اٹھاؤ. امتحانات آ رہے ہیں، اب انتظار کر رہے ہیں طلبہ، شوق پیدا ہو تو پڑھیں گے. ابھی تو شوق ہی پیدا نہیں ہوا. وہ کوئی پٹھان تھا، بیوی نے کہا، وہ خان صاحب اٹھو، چور آئے ہیں. تو کہا ابھی مجھ کو غصہ نہیں آیا. کہا انہوں نے سب کا سامان، سارا کا سارا سامان اٹھانا شروع کر دیا. کہا ابھی مجھے غصہ نہیں آیا. تھوڑی دیر بعد کہا دیکھو انہوں نے سارا گٹھڑی کے اندر باندھ لیا. کہا ابھی ان کو غصہ نہیں آیا. اب انہوں نے گٹھڑی اٹھائی اور اٹھا کے دروازے سے نکل گئے. تو کہا وہ تو نکل گئے. کہا میرا بندوق کدھر ہے؟ کہا چپ چاپ سو جاؤ، نکل گئے. اب سو جاؤ چپ چاپ، نکل گئے. اس لیے کہ وقت تو نکل گیا. کئی مرتبہ طلبہ عزیز کا بالکل یہ حال ہوتا ہے کہ امتحان سے پہلے محنت کریں گے، پہلے سے محنت نہیں کرتے، روزمرہ کے سبق یاد نہیں کرتے، روزمرہ کا دور نہیں دیکھتے، جی روزمرہ کا آموختہ اور آگے کا سبق اس کا مطالعہ نہیں کرتے، جی. اور امتحان آنے میں جب 2 5 10 دن باقی رہیں گے، اب شیطان کہتا ہے یا تو کوئی ایسا بہانہ کرو جو سب کو لگے کہ واقعی یہ حقیقی عذر ہے اس کا، استادوں کو بھی لگے، محتم کو بھی لگے، ماں باپ کو بھی لگے. کوئی ایسا عذر کریں گے، ایسا کوئی چمتکار دکھائیں گے. نفس و شیطان بہت جان بچانے کی امتحان سے اب یہی شکل ہے کہ یا تو ایسا بہانہ کرو.
یا پھر وہ جو ہے ٹوٹی پھوٹی محنت کرتا ہے نہیں کرتا. یہ سب کے سب نفس کے ڈھکوسلے ہیں. روز اول سے محنت کیوں نہیں کرتے؟ جب امتحان بالکل قریب آئے گا اسی وقت راتوں کو جاگیں گے, چائے اور کافی پی پی کر پھر راتوں کو جاگیں گے. یہ نفس کا دھوکہ ہے. اس وقت کتنا پڑھیں گے, کتنا دیکھیں گے؟ 2-5 صفحے دیکھیں گے. بھائی پہلے سے پوری کتاب پہ نظر ڈال لو. امتحان کی فکریں یہ اسی لیے طاری کی جاتے ہیں اساتذہ کی طرف سے, ذمہ داروں کی طرف سے, کہ جن سبقوں میں غفلت رہی ہے, جن سبقوں میں غیر حاضری رہی ہے, یا جن سبقوں میں مریض یا سقیم بنے ہیں, جی ان تمام پہ دور کی نظر پڑ جائے, فکر کی نظر سے ایک مطالعہ ہو جائے جی, اور جو بغیر سمجھے ہوئے سبق ہیں ان پر بھی ایک نظر پڑ جائے. یہ مقصد ہوتا ہے امتحان کا. اب یہ مقصد صرف ایک رات میں تو پورا نہیں ہو سکتا. بہتر تو یہ ہے کہ پہلے سے شروع کریں. لیکن افسوس کی بات ہے بہت سارے طلبہ بالکل غفلت کے وقت گزارتے ہیں. جب اسباق بند ہو جاتے ہیں اور امتحان بالکل سر پہ آ جاتا ہے پھر رات بھر جاگتے ہیں. یہ استعداد بنانے کا انداز نہیں, یہ پڑھنے کا انداز نہیں ہے. یہ تو دھوکہ کھانا ہے اور دھوکہ دینا ہے. دھوکہ کھانا ہے اور دھوکہ دینا ہے. یہ کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ روز اول سے میں اپنے ساتھیوں میں سے, اپنے زمانے کے ہم عصروں میں سے ایسے اسے واقف ہوں کہ جو امتحان کے زمانے میں کوئی تاریخ کی کتاب پڑھتے تھے, کوئی سفرنامہ پڑھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ پورے سال تکرار کیا, پورے سال مطالعہ کیا, سب کچھ تو یاد کیا ہوا ہے, سب کچھ تو دیکھا ہوا ہے. اب سبق بند ہیں, اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے, تو کوئی تاریخ کی کتاب پڑھ لیں, کوئی سفرنامہ پڑھ لیں تاکہ معلومات میں اضافہ ہو. کیوں؟ استعداد بنی ہوئی تھی, پورے سال محنت کی ہوئی تھی. اب امتحان کے زمانے تو وہ محنت کریں جو پورے سال سوتے ہیں چادر تان کر, جو لمبے لمبے لیلولے اور قیلولے کرتے ہیں. پیارے طلبہ عزیز, مہمانان کرام, کیفیات کے چکر میں نہ پڑیں. دل کے اندر نماز کا ارادہ نہیں, ہمت کریں اور نمازیں پڑھیں. دل کے اندر تلاوت کا جذبہ شوق نہیں ہے, ہمت کریں اور تلاوت کریں اور ذکر و اذکار کریں. دل نہیں چاہتا کسی سے ملاقات کرنے کو, یعنی جو صلہ رحمی کے معاملات ہیں, اسی طرح پڑوسی ہیں, دل نہیں چاہتا, ہمت کریں ان سے جی, اپنے تعلقات کو استوار کریں. اور کڑوی دوائی پی کر, منہ بنا کر, منہ بگاڑ کر اس طرح زندگی نہ گزاریں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, کسی سے کوئی رابطہ نہیں, کسی سے سلام کلام نہیں, بس مسجد اور اپنا گھر. یاد رکھیں, تنہائی میں آدمی وہ رہے جو مرنے کے بعد اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ میں اپنے پیروں پہ چل کے قبرستان میں جا کے دفن ہو جاؤں. لیکن ظاہری بات ہے ایسا کبھی نہ ہوا ہے نہ ہوگا کہ آدمی خود سے جا کے دفن ہو. 4 کندھے کی ضرورت پڑتی ہے, 4 کندھوں کی ضرورت پڑتی ہے مرنے کے بعد قبرستان پہنچانے کے لیے. تو کم از کم 4 بندوں سے تو بنا کے رکھیں, 4 بندوں سے تو بنا کے رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہمت کا خزانہ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ بہترین ہمیں ارادے عطا فرمائے, اللہ ہماری سستی اور غفلت اور کسل کو دور فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں نشاط عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے جو اعمال کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں اس کی توفیق عطا فرمائے, اور ان نواحی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے ارتکاب سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت سارے حضرات دور قریب سے چل کر آئے ہیں اور وہ اس نیت کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم توبہ طائب ہو کر, بیت ہو کر صاف ستھری زندگی گزاریں, اللہ کے محبوب بنیں. یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے, آپ صرف دل کے ساتھ زندگی بدلنے کے ارادے سے میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع
احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، سنن و نوافل کے اہتمام کے ساتھ۔ نیز قرآن پاک کی تلاوت کریں، پاؤ پر آدھا پرا، جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنا زیادہ کریں گے اتنا اچھا، لیکن ابتدا پاؤ پارے سے کم از کم شروع کریں۔ دیکھ کر عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ نیز اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور بالخصوص انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہ کریں، واٹس ایپ کا غلط استعمال نہ کریں، فون کا بے جا غلط استعمال نہ کریں، بلکہ فون کے استعمال کو اپنی زندگی میں کم سے کم کریں۔ فون کے استعمال کو اپنی زندگی میں کم سے کم کریں۔ جتنا اس سے دور رہو گے، اس کے مضر اثرات سے بچو گے، انشاءاللہ اتنی اللہ تعالیٰ کی ولایت اور محبت کے قریب ہو جاؤ گے۔ اور جتنا تمسک اس کے ساتھ رکھو گے، جتنا اس کے ساتھ جڑے رہو گے، یاد رکھنا ہر قدم پر اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتے چلے جائیں، ہر قدم پر اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتے چلے جائیں۔ آج کے دور کے اندر بہت بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ بندہ فون سے اپنے آپ کو بچائے، اس کے مضر اثرات سے اپنے آپ کو بچائے۔ کیا عورت، کیا مرد، کیا جوان، کیا بوڑھے، سب کے سب اسی تماشے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ دیکھتے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ دیکھتے ہیں، ٹرین چلتی ہوئی ٹرین میں پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، کوئی فارغ نہیں، سب کے سب مصروف کس میں؟ فون میں۔ کس میں مصروف؟ فون میں۔ کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا عورت، کیا مرد، جی کیا پولیس والے، کیا ملٹری والے، ہر شخص فون میں لگا ہوا ہے، ہر شخص فون میں لگا ہوا ہے، اور سب لایانی، سب بیکار بےہودہ باتیں، سب بیکار اور بےہودہ لایانی چیزوں میں، ہفوات میں لگے ہوئے ہیں، بکواسوں میں لگے ہوئے۔ پہلے ٹرینوں کے اندر، فلائٹوں کے اندر لوگ کچھ نہ کچھ کتابیں پڑھنے کے لے کے چلتے تھے، اور سفر میں کتابیں پڑھتے تھے، لیکن اب تو کتاب ان کا ہو گئی، نظر ہی نہیں آتی کہیں۔ ہر شخص فون میں لگا ہوا ہے، فون پڑھ نہیں رہا، فون دیکھ رہا ہے، تماشے دیکھ رہا ہے، اسکرین کے تماشوں میں لگے ہوئے۔ اور شیطان ملعون جو انسانوں کا دشمن ہے، جب سے یہ کائنات وجود میں آئی، شیطان ملعون کے ہاتھ میں انسانوں کو ہلاک کرنے والا اتنا خطرناک ہتھیار اس سے پہلے کبھی اس کے ہاتھ میں نہیں آیا جتنا فون کی شکل میں انسانوں کے ہاتھ میں آیا ہے، اور شیطان نے اس کے ذریعے سے انسانوں کے دلوں کو برباد کرنا شروع کیا۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہ جنگل میں، میرا گھر ہے، اکیلا ہوں، کوئی محلہ نہیں، اکیلا رہتا ہوں، تو آپ خوش مت ہو جاؤ، یہ مت سمجھو اکیلا ہے تو بہت اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہو۔ بس اس سے پوچھو فون ہے آپ کے پاس؟ کہا آپ اکیلے نہیں، نفی کرو اس کے اکیلے رہنے کی، وہ اکیلا ہے ہی نہیں، وہ تو لاکھوں لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ صرف لوگوں کے ساتھ نہیں جڑا، وہ تو معصیت کے ساتھ اور پتہ نہیں کس کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ ہر چیز اس کے پاس موجود ہے فون کی شکل میں، ہر چیز اس کے ساتھ موجود۔ جلوت نہیں رہی، خلوت نہیں رہی، ہر آدمی جلوت میں خلوت اختیار کیے ہوئے، بیٹھے ہوئے سب ایک ساتھ ہیں، لیکن کسی کا منہ ادھر کو، کسی کے ادھر کو، تھوڑی تھوڑی آڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جلوت میں خلوت کے مزے پا رہے ہیں، جلوت میں خلوت کے مزے پا رہے ہیں، اور مزے کیا پا رہے ہیں؟ حرام لذات لے رہے ہیں، حرام لذات لے رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے فون سے سب سے بڑی نصیحت یہی ہے، اعمال چاہے نوافل ہو یا نہ ہو، ذکر و اذکار چاہے ہو یا نہ ہو، لیکن فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے کم از کم گناہ نہ کرے، گناہ نہ کرے۔ چاہے کوئی آدمی زندگی بھر صرف اور صرف فرائض و واجبات پر عمل کرے، ایک نفل نہ پڑھے، ایک نفل کوئی کام نہ کرے، لیکن گناہ سے بچے، خدائی قسم قیامت کے دن سیدھا جنت میں جائے گا۔ صرف فرائض و واجبات پر عمل کرنے پر وہ جنت میں چلا جائے گا اگر اس نے گناہ نہ کیے ہوں۔ لیکن نوافل بھی پڑھے ہوں، نوافل بھی کیے ہوں، اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کیے ہوں، تو جنت میں جانا نہ جانا تو بعد کی بات ہے، پہلے ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں ضرور جانا پڑے گا۔ تو جن گناہوں کے کرنے پر جہنم میں جانا یقینی بنتا ہے، اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اتنا سلیبس یاد رہے گا، اتنا نصاب یاد رہے گا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ سب کے سب نیچے دیکھیں اور کوئی کسی ایک دوسرے کو نہ دیکھے، اور اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے ماضی کی زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں۔ آج موقع ہے کہ ہم ندامت کے آنسو بہائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے میرا رشتہ دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔ ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، خدایا رحم فرما دل بدل دے۔ پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ، پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک العلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔
اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ ترس کھا لیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، میرے پیارے اللہ رحم فرما دیجئے۔ اللہ جی آپ ہم سب کو معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اچھے اللہ معاف کر دیجئے، سونے اللہ معاف کر دیجئے، اچھے ربا معاف کر دیجئے، اچھے اللہ معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ میرے پیارے اللہ معاف کر دیجئے، راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، اچھے اللہ راضی ہو جائیے، اچھے ربا راضی ہو جائیے، پیارے ربا راضی ہو جائیے، اچھے ربا راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے۔ آپ ناراض ہو گئے، میرے محبوب کی امت سے آپ ناراض ہو گئے، زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں، آپ ناراض ہو گئے۔ اللہ جی آپ ناراض ہو گئے، اللہ امت کے جس گناہ سے آپ ناراض ہو گئے ہیں، اللہ پوری امت کی طرف سے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ اللہ آپ امت کو معاف کر دیجیے، اللہ آپ امت کو معاف کر دیجیے، اللہ آپ امت کو معاف کر دیجیے۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، میرے پیارے اللہ معاف کر دیجیے، سونے اللہ معاف کر دیجیے، اچھے اللہ معاف کر دیجیے، اچھے ربا معاف کر دیجیے، 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 معاف کر دیجیے۔ اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، امت کو معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے۔ آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اللہ جی معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اللہ گناہ نہیں سوچیں گے، اللہ گناہ کے خیالات دل میں نہیں بسائیں گے۔ اللہ جی آپ بچا لیجیے، اللہ جی آپ بچا لیجیے، اور جو کچھ کیا دھرا ہے اللہ سب کو معاف کر دیجیے، سب کو معاف کر دیجیے۔ اللہ ہماری نادانی تھی، اللہ ہمیں نادانی میں گناہ کر ڈالے، آپ کو ناراض کر ڈالا۔ اللہ جی آپ آج احساس ہوا کہ اللہ یہ آپ کا شکر ہے کہ مرنے سے پہلے آپ نے احساس کی توفیق دے دی۔ میرے پیارے اللہ آج ہم جمعہ کے مبارک دن میں مبارک عمل کے بعد کہ اللہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اسی خانہ خدا میں بیٹھ کر میرے پیارے اللہ آپ کو پکار رہے ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت کا اعلان کر دیجیے، اٹھنے سے پہلے ہماری بخشش کا اعلان کر دیجیے، ہمیں ہلکا پھلکا کر دیجیے، ہمیں ہلکا پھلکا کر دیجیے۔ اللہ گناہوں کے بوجھ کو لے کر اب ہم نہیں چل سکتے، اللہ نہیں چل سکتے، جان چھڑا دیجیے، اللہ گناہوں سے جان چھڑا دیجیے، اللہ گناہوں سے جان چھڑا دیجیے، اللہ چھڑا دیجیے۔ اللہ بہت کوشش کی بچنے کی، نہیں بچ سکے، اللہ آپ بچا لیجیے، اللہ آپ عافیت کے ساتھ بچا دیجیے، اللہ آپ عافیت کے ساتھ بچا لیجیے، اللہ عافیت کے ساتھ بچا لیجیے۔ میرے پیارے اللہ ہم نے اسی نہر کے کنارے مزدوروں کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور بارہا دیکھتے ہیں، عورتیں کچھ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پاؤں پاؤں چلا کر لے کر جاتی ہیں، بچہ روتا ہے امی مجھے گود اٹھا لو، مجھے کندھے پہ لے لو، ماں کہتے نہیں بیٹا تھوڑا اور چلو اور چلو، ایک جگہ پہ جا کے وہ بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے، کہتا امی مجھ سے نہیں چلا جا رہا، میرے پیروں میں کنکریاں چبھ رہی ہیں، میرے پیروں میں کانٹے چبھ رہے ہیں، مجھ سے نہیں چلا جا رہا۔ ماں کو ترس آتا ہے، ماں نیچے جھکتی ہے، بچے کو گود اٹھاتی ہے، بوسہ دیتی ہے، پھر اپنے کندھے پہ بٹھا لیتی ہے، اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ میرے پیارے اللہ ماں سے اپنے بچے کی چلتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ میرے پیارے رب زمانہ ہو گیا آپ کے راستے میں چلتے چلتے کہ اللہ 40-50 سال ہو گئے آپ کی راہ میں قدم اٹھاتے اٹھاتے کہ اللہ سر سفیدی سے بھڑک اٹھا اور داڑھی سفیدی سے چمک اٹھی۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، پیر زخمی زخمی ہو چکے اور گھٹنے نفس و شیطان کے دھکا دینے سے پھوٹ چکے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ
اب تو رحمت کی گود لے لیجیے، اب تو رحمت کی گود لے لیجیے کہ اللہ اب تو اٹھا لیجیے، اللہ اب تو گود اٹھا لیجیے کہ اللہ اپنا بنا لیجیے، کہ اللہ اپنی رحمت کے سینے سے لگا لیجیے، اللہ اجتبا فرما لیجیے، اللہ انتخاب فرما لیجیے، اللہ اب تو چن لیجیے، اللہ اب تو آپ پسند کر لیجیے، اللہ جی پسند کر لیجیے، اللہ جی اب تو پسند کر لیجیے، اللہ جی اب تو پسند کر لیجیے، اللہ جی پسند کر لیجیے، اللہ جی پسند کر لیجیے۔ اللہ آپ ہمیں اپنا بنانا چاہتے ہیں اور ہم آپ کا بننا چاہتے ہیں، ہمارے لیے بننا مشکل ہے، آپ کے لیے بنانا آسان ہے، اللہ جی آسان کام فرما دیجیے نا، اللہ جی آسان کام فرما دیجیے، اللہ آپ بنا دیجیے، اللہ جی آپ بنا دیجیے، اللہ جی بنا دیجیے۔ اللہ ہم نے بننے کی بہت کوشش کی، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، اللہ کچھ ہونے والا نہیں ہے ان سے، اللہ بہت کچھ کرنے کی کوشش کی، اللہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ ایک قدم آپ کی طرف بڑھاتے ہیں، نفس و شیطان ایسی ٹھوکر مارتا ہے، 10 قدم پیچھے جا کے گر جاتے ہیں، پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ لات مارتا ہے، پھر جا کے گر پڑتے ہیں۔ میرے پیارے رب، میرے سوہنے رب، یہ شکست تو ریک کب تک ہوتی رہے گی؟ کہ اللہ یہ اکھاڑ پچھاڑ کب تک ہوتی رہے گی؟ اللہ جی اب تو آپ بچا لیجیے، اللہ آپ بچانے کے فیصلے کر دیجیے، اللہ آپ بچانے کے فیصلے کر دیجیے، رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ ہم آپ کا ولی بننا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں ولیوں کے سردار بنا دیجیے، اللہ ہمیں نیکوکار بنا دیجیے، اللہ ہمیں پرہیزگار بنا دیجیے، اللہ ہمیں پرہیزگار بنا دیجیے۔ اللہ ہم کتنے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ جی، اللہ ہمارے چہرے کو دیکھ کر کوئی ہمیں کیا سمجھتا ہے، کوئی کیا سمجھتا ہے، ہم میں سے ہر شخص کتنے پانی میں ڈوبا ہوا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، آپ کے سامنے کوئی درنگی نہیں چل سکتی، کہ اللہ آپ کے سامنے جلوت و خلوت سب کی سب کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اللہ ہم جلوت کے پارسا اور خلوت کے پاپی ہیں، مخلوق کے سامنے نیک بنے ہوتے ہیں اور تنہائیوں میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، گناہوں کو معاف کر دیجئے اور گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے اور آنے والے ایام کو گزرے ایام کا کفارہ بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، اس مجمع کے اندر نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اللہ کسی کے سامنے اپنی تکلیف کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، کہ اللہ سب کے دھڑکنوں سے، ارادوں سے، مرادوں سے آپ واقف ہیں، کہ اللہ سب کے دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ اللہ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا گزارنے کے لیے جو اسباب و وسائل کی ضرورت ہے، یا اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ اسباب و وسائل دیجئے، اور دنیا کی نعمتیں بھی یا اللہ اہل علم حضرات کو دنیا کی نعمتیں بھی ایسی عطا فرمائیے کہ دنیا والے ان دینداروں کی دنیا کو دیکھ کر دین پر آ جائیں، اور دین کے بارے میں ہمیں اتنی اچھی نیتیں سکھائیے، ہمارا دین کامل اکمل اور مکمل بن جائے۔ اللہ ایسی شان و توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، اس محفل میں جتنے غمزدہ ہیں، جتنے پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ کہ اللہ ماضی قریب میں جن لوگوں کا انتقال ہوا، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ کہ اللہ میرے مامو زاد بھائی، میرے بچوں کے سگے ماموں جو بھری جوانی میں 3 روز پہلے دنیا سے وفات پا گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، بڑی خوبیوں کے مالک تھے، میرے پیارے اللہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ کہ اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، یا اللہ ان کے بچوں کی بہترین کفالت کا انتظام فرما دیجئے، یا اللہ ان کی بہترین رہبری فرما دیجئے۔ یا اللہ حضور کی امت میں نہ جانے کتنے علماء صلحہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کامل عطا فرما۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، ان کے ارادوں اور مرادوں میں برکت عطا فرما، ان کے منصوبوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ و خانقاہیں جو اللہ سکھائے جاتا ہے اور اقامت دین کے لیے جتنے شعبے کام کر رہے ہیں، کہ اللہ سب میں برکت عطا فرما۔ کہ اللہ اپنی قوم و ملت کے لیے، اپنے ملک و ملت کے لیے، کہ اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر، کہ اللہ دشمن سے نبرد آزما ہے، کہ اللہ دشمن سے پنجہ آزمائی کر رہے ہیں، کہ اللہ ان کے لہو کو قبول فرما، ان کے جسموں کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کی طاعت و عبادات کو قبول فرما۔ اللہ جو ان کے زخمی ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بیمار ہیں یا اللہ جو کمزور ہیں ان کو قوت عطا فرما، جو بھوکے ان کو کھانا عطا فرما، جو پیاسے ان کو پانی عطا فرما۔ یا اللہ جن کو ضرورت کے کپڑوں کی ضرورت ہے، یا اللہ ان کو ضرورت کے کپڑے عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، حق کا بول بالا فرما، باطل کے منہ کالا فرما، تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ
پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک بدن کا رواں رواں گنہگار ہے، بدن کا ٹیشو ٹیشو گنہگار ہے، لیکن میرے پیارے اللہ ہمارے 5 فٹ کے جسم کے اندر 4 انگل کا عضو ایک ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری پیشانی۔ اللہ جب سے ہوش سنبھالنا ہے آپ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے یہ پیشانی کبھی نہیں جھکی اور نہ انشاءاللہ کبھی جھکے گی۔ اے میرے پیارے رب، اس پیشانی کی وفاداری کے توفیل پورے جسم کی مغفرت فرما دیجئے، پورے جسم کی مغفرت فرما دیجئے، پورے جسم کی مغفرت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، طلبہ عزیز دور سے چل کر آئے ہیں، میرے پیارے اللہ ان کے جانے کو قبول فرما، ان کے آنے کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، جنہوں نے نیک ارادے کیے ہیں یا اللہ ان پہ ان کو استقامت عطا فرما، ان کے ارادوں کو مضبوط فرما۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔